جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور شیاطین قید رہتے ہیں، اور جہنم کے دروازے پورے رمضان بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی کہ اگر سرکش شیاطین قید کر دیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو پھر یہ گناہ کے خیالات کیوں آتے ہیں، وسوسے کیوں آتے ہیں، اور پھر رمضان میں گناہ کی خواہش دل میں پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کیا واقعی میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ شیطان قید ہو جاتے ہیں نا، تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری کی بھری چلتی ہیں۔ وہ نوجوان، وہ لوگ جو پورے سال مسجد میں نہیں آتے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ فجر بھی پڑھنے آ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھنے آ رہے ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، پھر وتر بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ پورے رمضان میں کوئی 2 قرآن شریف پورے کر رہا ہے، کوئی 3 قرآن شریف پورے کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شیطان قید ہو گیا۔ تبھی تو یہ نوجوان ٹوپی لگا کے مسجدوں میں 2 صفحے بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اب مسجد فل ہو گئی، اوپر سے نیچے تک پوری مسجد فل ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہو گیا بھائی اچانک؟ کیونکہ جو انسان کا دشمن ہے، جو انسان کو بہکاتا ہے، شیطان، وہ قید ہو گیا۔ اب یہ جو خیالات آ رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، اور گناہوں سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، اور غلط آواز سننے سے ہم اپنے کانوں کو نہیں روک پا رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، مووی وغیرہ بھی دیکھ لے رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے 2 دشمن ہوتے ہیں، نمبر 1 نفس، نمبر 2 شیطان۔ یہ جو ہمارے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے نا، کہ غلط چیز کو دیکھ لو، غلط چیز کو سن لو، غلط چیز کو چھو لو، ہے نا، یہ جو گناہ کے خیالات آتے ہیں، یہ جو خواہش گناہ کی پیدا ہوتی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور خواہش پیدا ہو رہی ہے گناہ کی، کہہ رہے چلو یار گرل فرینڈ سے بات کر لو، پھر دل کہتا ہے نہیں گناہ ہے بھائی، روزے سے ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ غلط چیز کو سننے کا دل کر رہا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا، رہے کیا کر رہا ہے بھائی، روزے سے ہے، لیکن خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بچ نہ پائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان عمل کو مزین کر دیتا ہے، غلط چیز کو اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ ارے ایک بار کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ارے کرنے کے بعد توبہ کر لیو، ارے یار اتنا تو چلتا ہے، ارے کوئی بات نہیں ہے، نماز بعد میں پڑھ لی جائے گی۔ تو شیطان جو ہے نا وہ بہکاتا ہے، اور نفس دل میں خواہش پیدا کراتا ہے۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے روکتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے بہت اچھے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں اور دونوں کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو ایک دشمن قید ہو گیا، شیطان رمضان میں قید ہو جاتے ہیں، لیکن نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ کی خواہشیں ہمارے دل میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ نفس ابھی موجود ہے۔ اسی نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، اسی نفس کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے اور فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کی طرف نہیں جاتا، گناہوں کی طرف اس کی آنکھ نہیں جاتی، گناہ کی چیزیں اس کے کان نہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے، وہ گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ گناہ کی چیزوں کو نہیں چھوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے متقی۔ تو متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔